بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فاطمہ کی کافی عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بہت حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے قرۃ العین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قرۃ العین ایک معمولی صورت کی لڑکی تھی، مگر کوئی خاص کشش تھی اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں کے گرد حلقوں میں جو اسے باقیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ کتنی ہی دیر فاطمہ قرۃ العین کی باتیں ایسے ہی ساکت ہو کر سنتی رہی۔ تمہیں ایسے کیسے جواب مل جاتے ہیں قرۃ؟ وہ بہت حیرانی اور رشک کے ساتھ اس کی طرف کھسکتے ہوئے بولی تھی۔ فاطمہ، جب انسان اللہ کی طرف دل میں ہدایت کی تڑپ لے کر آتا ہے نا، اس کی کتاب کو تھام لیتا ہے، اس کی ایک ایک بات پر سچا یقین کر کے اطاعت کرتا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں ایسے ہی معجزات رونما ہوتے ہیں۔ پھر وہ عرش پر مستوی رب اپنی آیات کے ذریعے اپنے اس بندے کو تسلیاں دیتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ قرۃ العین محبت بھرے لہجے میں اسے بتا رہی تھی کہ آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ فاطمہ کے رونگٹے گویا کھڑے ہو رہے تھے۔ اس کی باتوں کو سن کر اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے قرۃ العین کی آنکھوں کے گرد بنے حلقے اس کی اس بے رب سے محبت کی علامت تھے۔ ہاں، وہ بھی تو کبھی کسی انسان کی محبت میں ایسے ہی اپنی آنکھیں کالی کرتی رہی تھی، مگر اب ٹھوکر لگنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے، خصوصاً حرام تعلقات، جو انسان کے اندر کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، اسے اپنے آپ سے اور رب سے دور کر دیتے ہیں۔ مگر اب وہ سنبھلنا چاہتی تھی۔ قرۃ، میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے بھی ایسی ہی محبت کرے؟ میں بھی اس کی محبت محسوس کر کے آنسوں بہاؤں، مجھے بھی وہ ہر لمحہ تھامے اور اپنی آیات کے ذریعے جواب دے۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہنے لگی، فاطمہ، تمہیں پتہ ہے یہ ہدایت واحد ایسی چیز ہے جس کے لیے جب تک تم تڑپ نہیں دکھاؤ گی وہ نہیں ملے گی۔ تم اللہ کے آگے سجدوں میں گڑ گڑاؤ کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے اپنی محبت کے لیے چن لے، اللہ کو دکھاؤ اپنی تڑپ۔ تمہیں پتہ ہے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تم رجوع تو کرو، وہ تو منتظر ہے تمہارا۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گے، وہ کتنے قدم تمہاری طرف آئے گا۔ وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ فاطمہ، وہ مالک ہے، ہم غلام۔ کیا دنیا کا کوئی مالک اپنے غلام سے ایسی محبت کرتا ہے؟ جبکہ غلام اپنے ہی مالک کا دیا ہوا کھا کر اسی سے دعا کرے۔ یہ ہمارا رب ہے فاطمہ، وہ ہم جیسے بے وفا غلاموں کا بھی منتظر ہے، مگر قدم تمہیں ہی بڑھانا ہوگا۔ فاطمہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ وہ تو اس کی غلام تھی جس کے احسانات پر وہ جی رہی تھی، مگر بدلے میں وہ کیا کر رہی تھی؟ نمازیں کیسی تھی اس کی؟ کبھی دل کیا تو پڑھ لی، نہ کیا تو چھوڑ دی۔ سب سے ہلکا اس نے لیا ہی نماز کو تو تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں ان سب حالات میں وہ کھانا پینا، سونا یا اچھے کپڑے پہننا نہیں چھوڑتی تھی۔ کیا واقعی اس کے نزدیک اس کے مالک کا یہی مقام تھا، سب سے کم؟ پھر اگر پڑھتی بھی تو بس دو چار ٹکرے مارتی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کیا پڑھ رہی ہے۔ شرمندگی سے اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ کیسے پلٹے اب، کس منہ سے جائے اس کے پاس کہ جس کی تھالی میں کھا کر وہ عید کرتی رہی ہے؟ وہ اس جیسی نافرمان غلام سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔